اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کیا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے۔ اور قاضی فیض عیسیٰ نے جو 2 کیس لگائے اپنے پاس، ایک آئینی مسودہ جو چیلنج کیا اس کو اپنے کلپ کو پاس مقرر کیا، اور دوسرا جو اپنا پاس مقرر کیا ہے اپنا پروسیجر اینڈ پروسیکٹ جو قانون، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اور قاضی پاکستانی قوم کو کیسے بے وقوف سمجھتے اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ اگر آپ کی ذاتی رائے کیا آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو اس کو الوداعی ڈنر دے گا اس لینے سے انکار کر دیا۔ صحافیوں کے جو سپریم کورٹ کو کوریج کرتے ہیں ان کے مطابق ترمیم جیف آنے والا چیف جسٹس دیتا ہے، لیکن ابھی تک چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا کب تک نوٹس جاری ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو ٹینشن دینے کے لیے نون لیگ ہر صورت کوشش کرے گی۔ اگر اس میں ناکام ہوگی تو پھر یہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اور پیپل پارٹی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے۔ پیپل پارٹی چاہتی ہے 2 جج ان کے سپریم کورٹ میں ہوں جو اوپر بنایا، اور ایک بلوچستان سے وہ اپنا جج مینن کر 3 جج پیپل پارٹی کے، اور پیپل پارٹی کی خواہش کے مطابق 3 سال عدالتی نظام چلے، لیکن نون لیگ ہرگز صورت قبول نہیں کرے۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ ہمارا چیف جسٹس ہو اور ہماری عدلیہ ہو، لیکن ان دونوں میں اختلاف ہے۔ اور جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مسودہ دیا ہے جو سوشل میڈیا پر گردش کر، میں پاکستانی بطور بہت حمایت کرتا ہوں۔ مولانا صاحب کا بہت اچھا مسودہ ہے اور اس کو پاکستانی قوم سپورٹ کرتے، اور یہی کام ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کے مسودے پر میں اگلا ویلاگ بناؤں گا، جب ان کی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یا ان کے آفیشیل سے یہ جاری ہو جائے گا تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ڈنر نہیں لیا کیونکہ ججوں نے شرکت نہیں کی، اور جو بار کونسل وکیل نے اسلام آباد بار کورٹ سے جب سخت رد عمل ہے اور اس کی جانب سے ہر طرف رد عمل ہے، اسی وجہ سے کیا قاضی فیض عیسیٰ ڈر رہے تھے کوئی نعرہ نہ لگ جائے، اس کی بنیاد پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ قاضی فیض عیسیٰ قوم کے پیسے بچا رہے ہیں۔ آپ سوال آتے قاضی فیض عیسیٰ اگر جسٹس منصور علی شاہ جب ڈاک جج لگا رہا تھا تو کہہ رہا تھا بس انہیں پینشن وہی ملے گی، لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے پاکستانی قوم کے خزانے میں جو پیٹ میں چھرا گھونپا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جب ایک جج لگائے رہے تھے تو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ طرح ان کے پینشن اور ان کو ممرات ملیں گے، لیکن جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا نہیں بھائی انہیں ججوں کو تمام ملے گی، اب ان کو اربوں روپے ملیں گے، تو کیا پاکستانی قوم کے خزانے پر ڈاکہ نہیں ہے؟ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پاکستانی قوم کو معمو سمجھتے ہیں یا بے وقوف سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں کے میں انکشاف کرتا ہوں، جو بے وقوف ہوتا ہے وہ دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ خود بے وقوف مجھے تو لگتا ہے ذہنی مریض ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ذہنی مریض جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک چیف جسٹس کو یہ بات کرتے ہوئے شعبہ نہیں دیتا، لیکن چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو یہ لگتا ہے کہ قوم کا پیسہ بچایا، لیکن جو اڈاک ججوں کو پیسے دے رہا ہے وہ اپنے زمین بیچ کر تو نہیں دے رہا، لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ نہیں جانتے کہ پاکستانی قوم سب کچھ جانتی ہے۔ لیکن اب سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا جو اجلاس جار ہو چکے، قاضی فیض عیسیٰ سپریم کورٹ سے جا رہے ہیں۔ جو اس دن ٹرک آیا تھا قاضی فیض عیسیٰ کی ناانصافیاں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اس پر ہم الگ ویلاگ بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات بتائیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ بات ہیں کہ جو نیا مسودہ اس پر کوئی امید نہیں، کیونکہ ایک جسٹس اختر اغوان اور جسٹس قاضی فیض ایک شیخ دوسرا جج جو سندھ سے لایا گیا بلال سے وہ ہوں گے، ان پر تو کوئی میں تو وہی ہوگا جو قاضی صاحب چاہیں گے۔ پروسیجر ایکٹ فل کورٹ کا بیچ ترین رکنی کیسے ہونے گے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ویسے بھی ہے، لیکن پاکستانی قوم کو جیسے قاضی فیض عیسیٰ بے وقوف بنا اور بلے چھین جانے کے فیصلے پر کیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کوئی اسٹینڈ لینا چاہتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس لیے رکھا کہ اگر حکومت نے اسے توسیع یا آئینی ترمیم نہیں کرتی یا آئینی عدالت نہیں بنتی تو پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب PTI کو بلہ واپس کر دے گا، اور قاضی فیض عیسیٰ الیکشن کمیشن پر برس پڑے گا اور ان لوگوں پر برس پڑے گا جن لوگوں نے کیا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کہیں گے کہ ان لوگوں نے تو الیکشن نہیں لڑا، نہ الیکشن جیتا، اگر ان ہوتے تو الیکشن لڑتے کوئی سیٹ جیت جاتے، تو اس پر جسٹس قاضی فیض صاحب بہت بھڑکیں گے اور کہیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 4 فیصلے قاضی صاحب نے ایسے کیے جس پر پوری تاریخ میں لکھا جائے گا۔
سب سے بڑا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے بلے کا نشان چھین لینا اور سب سے دنیا کی نمبر ٹاپ 10 پارٹی اس سے بلہ چھین لینا، وفاق اور پاکستان کی سب سے بڑی جسے ہر طبقہ مثال کے طور پہ اس پہ شیعہ بھی سپورٹ کرتا ہے، سنی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، کشمیری بھی، پاکستانی بھی، پنجابی بھی، سندھی بھی، بلوچی بھی، پٹھان بھی، سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں نہ کوئی فرقہ واریت ہے، نہ کسی کو یہ ہوا دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کی پارٹی اور پاکستان، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے پاکستانی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔